یہ کسی انسان کی آواز ہرگز نہ تھی، ہر لفظ سے خون کی بو آ رہی تھی۔ سمجھ گئی جنگل کا درندہ زبردستی پیمان وفا چاہتا ہے، بصورت دیگر اس کی تلوار اپنا کام کرے گی۔ شمشیر کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں سی کوند رہی تھی، بڑے مشتعل انداز میں پلٹا اور دلارام کے سامنے موت کے فرشتے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آج کمر میں تلوار بھی آویزاں تھی اور ہاتھ کی صرف ایک جنبش پر میان سے باہر آ سکتی تھی۔ غراتے ہوئے لہجے میں بولا، دلارام، تم جانتی ہو ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سننے کے عادی نہیں۔ ہم نے سوچ بچار کے بعد تمہارے حق میں فیصلہ دیا۔ تم نے اپنا شریک سلطنت بنانا چاہا، تم سے وفاداری کا عہد مانگا اور تم نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم نے تمہارے بارے میں جو کچھ سوچا، جو کچھ سمجھا، وہ سب غلط تھا، اور جب ہمارا کوئی فیصلہ غلط ثابت ہو تو ہم اس پر اپنی تلوار سے خط تنسیخ کھینچ دیا کرتے ہیں۔ شمشیر نے دوسرے لفظوں میں موت کی دھمکی دی تھی، مگر وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ خواہ قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، کسی کمزوری، کسی بزدلی کا اظہار نہ کرے گی۔ تڑپ کر ستون کی اوٹ سے نکلی اور حیرت انگیز جرأت سے بولی، شہزادہ عالی، میرے علم کے مطابق ابھی تک کسی آہن گر نے وہ تلوار نہیں ڈالی جو دلارام پر خط تنسیخ کھینچ سکے۔ آپ مجھے شمشیر کی دھمکی دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کی اپنی زندگی میری اس مٹی میں بند ہے۔ یہ خلاف توقع جواب سن کر شمشیر حیران رہ گیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تلوار نکالتا، اچانک پائیں باغ کی طرف سے کھلنے والی کھڑکی سے ایک خنجر تیر کی مانند سنسناتا آیا اور شمشیر کے قریب ایک چوبی ستون میں پیوست ہو گیا۔ خنجر کی نوک پر ایک چھوٹا سا پارچہ پرو دیا گیا تھا۔ شمشیر نے لپک کر خنجر ستون سے کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ منسلک پارچہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک پیامی خنجر ہے اور اسے صرف پیام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شمشیر نے اس کی نوک سے پارچہ نکالا، اس پر صرف ایک جملہ تحریر تھا، یہ خنجر تمہارے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا تھا، شمشیر ڈاکو۔ شمشیر ڈاکو کا نام پڑھتے ہی یک لخت شمشیر سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن نے دن کے اجالے میں پیغام بھیجا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود یا اس کا کوئی آدمی شاہی محل میں موجود ہے، جو پائیں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے لگا اس کی گفتگو سنتا رہا ہے۔ فوراً کھڑکی کی جانب لپکا اور خلا سے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن پائیں باغ سنسان اور خاموش تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی پرندہ تک نظر نہ آتا تھا۔ شاید خنجر پھینکنے والا کوئی چلاوا تھا کہ پلک چپکنے میں غائب ہو گیا۔ شمشیر اس کی تلاش سے مایوس و ناکام ہو کر پلٹا تو دوسرے تخیر سے دوچار ہوا۔ دلارام جا چکی تھی اور کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اسی لمحے شگوفہ تشتری میں پانی کی سراہی اور گلاس لیے نمودار ہوئی۔ شمشیر انہی قدموں پر رک گیا اور سوالیہ نگاہوں سے کنیز کو دیکھنے لگا۔ پانی کس نے طلب کیا ہے؟ آپ نے حضور، شگوفہ نے جواب دیا۔ ابھی ابھی دلارام نے مجھے حکم دیا تھا۔ اوہ ہاں، دلارام ٹھیک کہتی ہے۔ یہ کہہ کر شمشیر نے گلاس کے بجائے سراہی اٹھا کر منہ سے لگا لی اور گھٹا گھٹ پینے لگا۔ فی الواقعہ اسے شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ دلارام ولی عہد کے کمرے خاص سے نکل کر شاہی قصروں کے حاشیوں پر جادروں کی مانند پھیلی غلام گردشوں کے درمیان ایک پرندے کی مانند اڑتی اور تیرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی شمشیر کو جو دھمکی دے کر آئی ہے، اس کے الفاظ پیامی خنجر کے مضمون کی طرح اس کے دل میں رقص کرتے رہیں گے۔ دراصل شاہی محل میں اب شمشیر کی حیثیت ایک ایسی درندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ اسی صورت میں خطرناک ہو سکتا تھا کہ جب اس نفسیاتی پنجرے کی باڑ توڑ کر باہر نکل آتا جو شہزادہ خرم نے شمشیر ڈاکو بن کر اس کی ارد گرد کھڑی کر دی تھی۔ شمشیر اس کے اندر تڑپ سکتا تھا، غرا سکتا تھا، دھمکیاں دے سکتا تھا، لیکن اس بھاڑ کو توڑنے یا پلنگنے کی طاقت سے بتدریج محروم ہوتا جا رہا تھا۔ آج تو خود دلارام نے اس کی بے بسی محسوس کر لی تھی۔ لاچی خان کے موت کے بعد اس نے دلارام ہی کا سہارا لے کر اور اسے حکومت و سلطنت کا لالچ دے کر اس پر اسرار باڑ کو باندھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ظاہر ہے ملکہ جہاں اور شہزادی گلبانو کے متعلق اس کے ارادے اب نیک نہیں تھے، اور وہ دلارام کو شریک سلطنت بنانے کے وعدے پر ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، پھر اس پر اسرار دشمن پر ہاتھ ڈالنے کی سعی کرتا جس نے شمشیر ڈاکو بن کر اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دلارام نے شمشیر کی محبوبہ بننے اور شریک سلطنت ہونے سے انکار کر کے اس کے ذہن پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔ اگرچہ اس کی گرفت سے نکل آئی، لیکن محسوس کر رہی تھی
کہ شمشیر کا وجود سلطنت کے لیے بھیانک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ نہ جانے شہزادہ علی اس کھیل کو ختم کیوں نہیں کر دیتے اور کیوں اسے ڈیل دیے جا رہے ہیں۔ غلام گردشیں عبور کرتے اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، سلطنت سلطنت سلطنت۔ صفدر نگر کی سلطنت واقعی خطرے میں تھی۔ ایک ڈاکو، ایک درندہ وارث تخت و تاج بن کر ان قریب اختیار حکومت سنبھالنے والا تھا۔ دربار جلوس میں اب ایک ماہ سے بھی کم مدت رہ گئی تھی۔ ہر گزرنے والا دن اس خطرے کو قریب لا رہا تھا اور شہزادہ خرم کو جو کچھ کرنا تھا اس دربار سے پہلے ہی پہلے کرنا تھا۔ یہی سوچتی دلارام ایک موڑ پر ظریف کماندار سے ٹکرا گئی جو بڑی جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دلارام کو بتایا، سردار شاہو کی بیٹی ملکہ جہاں سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ وہ ملکہ کو ولی عہد کی کہانی سنانے اور انگوٹھی واپس کرنے آئی ہے۔ شہزادہ علی کا حکم ہے، تم نیلی کو روکو، اسے ملکہ عالی تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اگر شمشیر کے کان میں خطرے کی بینک بھی پڑ گئی تو شاید محل میں قتل عام شروع ہو جائے۔ شہزادہ علی نے کہا ہے، تم کسی نہ کسی طرح نیلی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور حکم ثانی کا انتظار کرو۔ کیا شہزادہ علی محل میں پہنچ چکے ہیں؟ فضول باتیں نہ کرو دلارام، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر شمشیر کے آدمی نے نیلی کو دیکھ لیا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تیمور کو بھوکی بیڑے کی طرح شاہی محل کے صدر دروازے پر منڈلاتے دیکھا تھا۔ یہ اطلاع سن کر دلارام سختی میں آ گئی۔ کماندار نے مزید کہا، شاہی انگوٹھی حاصل کرنے اور لاچی خان کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تیمور نیلی کی گردن اڑا دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ نہیں جانتی اس نے شاہی محل کی طرف آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ شہزادہ علی نے محل میں اس کی حفاظت کا فرض میرے اور تمہارے سپرد کیا ہے، بس اب دیر نہ لگاؤ۔ غلام گردش سے نکل کر دلارام فوراً اس راستے پر ہو لی جو صدر دروازے کی طرف جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ ٹٹک رہ گئی۔ سامنے گونا بستی کے سردار کی بیٹی آفریدہ جمال نیلی برگشتہ تقدیر کی طرح تنہا چلی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ولی عہد سلطنت کی انگوٹھی تھی اور صدر دروازے پر پہرہ دار اسے روکنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ نیلی بھی دلارام کو دیکھ گئی۔ پہلی ملاقات کے بعد جس میں نیلی کو دھوکے سے بلایا گیا تھا، کنیز خاص کے بارے میں اس کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ دلارام کی پہلی سرد مہری نیلی کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے اسے دیکھتے ہی نیلی کے چہرے پر ناخوشگوار سے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے برعکس دلارام نے اسے یوں جھک کر سلام کیا اور اس طرح کورنش بجا لائی جیسے وہ ملکہ جہاں یا پھر شہزادہ خرم کو تعظیم دینے کی عادی تھی۔ ساتھ ہی اس کے ہونٹ تھرتھرائے۔ میں گونا بستی کے معزز سردار کی بیٹی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نیلی کے کانوں میں گھنٹیاں سے بج اٹھیں۔ اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ دلارام نے جس خلوص و ایثار کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کا کیا باعث تھا؟ کیونکہ پچھلی مرتبہ جب وہ شاہی محل میں لائی گئی تھی، دلارام نے اسے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ اس کی دل شکنی کا باعث بنی۔ لیکن اس بار جب وہ ولی عہد کے خلاف ایک شکایت لے کر آئی، کنیز خاص کی طرف سے یہ پذیرائی یقیناً حیرت انگیز تھی۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں کہا، دلارام، میں ملکہ جہاں سے ملنے آئی ہوں، ان کے کمرے تک میری رہنمائی کرو۔ مجھے افسوس ہے بانو، آپ ملکہ عالیہ سے نہیں مل سکتی۔ کل سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس اطلاع پر نیلی پریشان سی ہو گئی، مگر میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں مجبور ہوں بانو، ملکہ عالیہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ نیلی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اچانک اسے شاہی انگوٹھی کا خیال آیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ، جس کی ایک انگلی میں صفدر نگر کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، کنیز خاص کے سامنے الف کر دیا اور بولی، دلارام، میں تمہیں اس انگوٹھی کے نام پر حکم دیتی ہوں کہ مجھے ملکہ عالیہ کے کمرے تک لے چلو۔ شاہی محل کا کوئی غلام، کوئی محافظ روک نہیں سکتا۔ بے شک یہ درست ہے، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، پورے صفدر نگر میں یہ اختیار صرف مجھے حاصل ہے کہ میں اس انگوٹھی کو دیکھ لینے کے بعد بھی آپ کو ملاقات کی اجازت دوں یا روک لوں۔ یہ جواب سن کر نیلی تصویر غم بن گئی۔ وہ گونا بستی سے کیا کیا ارادے لے کر آئی تھی۔ خیال تھا جب ملکہ جہاں اس کہانی کو سنے گی، یقیناً اپنے بیٹے ہی کو مورد الزام ٹھہرائے گی، جس نے بستی کی ایک سیدھی سادی لڑکی کو پیار کا فریب دے کر لوٹ لیا۔ وہ ملکہ عالیہ کو اپنے حال دل سنانے آئی تھی، لیکن دلارام اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ شدت غم سے آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ دلارام نے پانی کی یہ چمک دیکھ لی اور تسلی کے لہجے میں بولی، بانو، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں یقین دلاتی ہوں اس وقت آپ کا ملکہ عالیہ سے ملنا مناسب نہیں۔
تم نہیں جانتی دلارام میرا ان سے ملنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر میں ملک جہاں سے ملاقات کیے بغیر لوٹ گئی تو ایک طوفان آ جائے گا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں بانو، سب کچھ سمجھتی ہوں۔ رات کے واقعے کو بھول جائیے۔ رات آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، وہ ایک ایسا خواب ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ نیلی دلارام کی زبان سے رات کے واقعہ کا ذکر سن کر دم بخود رہ گئی۔ کیا تم جانتی ہو رات گونا بستی میں کیا ہوا تھا؟ کنیز خاص نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ گونا بستی میں ہونے والا کوئی واقعہ میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ گونا بستی کے سردار کی معزز بیٹی صفدر نگر کی تقدیر بن چکی ہے۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر نیلی فرط تحیر سے اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے دلارام کی آنکھوں میں بھی حیرت اور خوف کی بجلیاں سی کھوندنے لگی اور اس کی نگاہیں دوڑ کر صدر دروازے پر پہنچ گئیں، جہاں اس نے شمشیر کے نائب تیمور کو محافظ دستے کے 5 سپاہیوں کے ہمراہ شاہی محل میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے آگے ولی عہد کے کمرہ خاص کی کنیز شگوفہ تھی۔ دلارام کو صورتحال کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غالباً پیامی خنجر کی اچانک اور خلاف توقع آمد سے گھبرا کر شمشیر نے اپنے ساتھیوں کو بغرض حفاظت طلب کر لیا تھا۔ شگوفہ ہی انہیں بلا کر لائی تھی۔ ان کے درمیان اگرچہ کم از کم 150 گز کا فاصلہ تھا، لیکن تیمور نے محل کی فصیل کے اندر داخل ہوتی ہی سردار شاہو کی بیٹی کو دیکھ کر اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ خطرے کو بانپ لینے کے بعد دلارام نے جلدی سے نیلی کی کلائی پکڑ لی اور اسے غلام گردش کی طرف گھسیٹتی بولی، بانو جلدی کیجیے، میرے ساتھ آئیے، دشمنوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ نیلی نے دلارام کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرسائیاں سی ضرور دیکھ لی تھی، مگر وہ یہ معمہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے وہ دشمن کون ہو سکتے ہیں جن سے کنیز خاص بھی خائف ہے۔ اس کے باوجود دلارام کے ساتھ دروازے کی طرف گھسیٹتی چلی گئی۔ فوراً وہ غلام گردش میں پہنچ گئیں۔ نیلی نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر پیچھے نظر دوڑائی اور ولی عہد کے محافظ دستی کی مخصوص وردیاں دیکھ کر معاملے کی نوعیت سمجھ گئی۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر تیمور اور اس کے 500 ساتھیوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ دلارام راہداری عبور کر کے فوراً دوسری جانب نکل آئی اور غلام گردش کا موڑ کاٹ کر گھوم گئی۔ یہاں اسے ظریف کماندار مل گیا۔ وہ بولی، کماندار، تیمور 5 آدمیوں کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہو چکا اور اس نے بانو کو میرے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ اگر وہ ہمارا پیچھا کرے تو اسے روک دو۔ ظریف کماندار نے نیلی کو دیکھ کر بڑے ادب سے سلام کیا اور دلارام سے مخاطب ہوا، تم انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤ اور بے فکر رہو۔ نیلی حیران تھی۔ اس کا تعاقب کرنے والے ولی عہد کے محافظ سپاہی تھے۔ دلارام کو لے کر ولی عہد کے کمرہ خاص کی جانب چل دی۔ چلتے چلتے سوچنے لگی، شاید کماندار ظریف نے شہزادہ علی سے مل کر کوئی نیا مذاق چلایا ہے۔ دلارام نیلی کو لے کر اپنے حجرے میں داخل ہوئی۔ کنیز خاص کا یہ حجرہ 2 حصوں پر مشتمل اور شاہی کمروں کی طرح آراستہ و پیراستہ تھا۔ حجرے میں پہنچ کر دلارام نے اطمینان کا سانس لیا اور بنت شاہو کو ایک دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر چاندنی بچھی ہوئی تھی، لیکن وہ تو مجسمے سوال بن کر کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، دلارام، اس مہربانی کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ جب ولی عہد کے محافظ میرے دشمن اور خون کے پیاسے ہو رہے ہیں تو تمہیں میری حفاظت کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تم میرے دوست کس طرح ہو سکتی ہو؟ کیا وہ لوگ اس کمرے میں نہیں پہنچ سکتے؟ مطمئن رہیے بانو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ شاید تم نہیں جانتی، رات ولی عہد کے حکم پر لاچی خان نے ہمارے مکان میں گھسنے کی کوشش کی تو بابا نے اسے قتل کر دیا۔ وہ لوگ مجھ سے اسی قتل کا انتقام لینا چاہتے ہیں، انہیں یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ نیلی کے استفسار پر دلارام نے ہاتھ بڑھا کر ایک مستطیل طاقچہ کے 24 پٹ کھول دیے۔ دوسرے لمحے لاچی خان کا کٹا ہوا سر نیچے آ گرا اور لڑکتا ہوا ٹیک بنت شاہو کے قدموں میں رک گیا۔ نیلی خوف و تحیر سے اچھل کر پرے ہٹ گئی۔ دلارام نے شمشیر کو لاچی خان کے سر کی جو کہانی سنائی وہ درست نہ تھی۔ سردار شاہو نے یہ سر ملک جہاں کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ شیخ کی ہدایت پر لاچی خان اور اس کے ساتھی کی لاشیں سانگا ندی میں پھینک دی گئی تھی تاکہ دریا کی مچھلیاں ضیافت اڑا سکیں، مگر شہزادہ خرم کے حکم پر ظریف کماندار نے لاچی خان کی لاش نکال کر سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ پھر لاش تو دوبارہ ندی میں پھینک دی اور کٹا ہوا سر ایک کپڑے میں باندھ کر دلارام کو پہنچا دیا گیا تھا تاکہ شمشیر کو لاچی خان کا بت دکھا کر خوف زدہ کیا جا سکے۔ مگر دلارام نے اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے شمشیر کو ایک اور ہی کہانی سنا دی تھی۔ لاچی خان کا سر دیکھ کر جو اس وقت بڑا بھیانک لگ رہا تھا، نیلی حیرت و خوف کی تصویر بن گئی۔ دلارام نے اسے اٹھا کر پھر طاقچے میں بند کر دیا اور بولی، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے،
رات گونا بستی میں جو کچھ ہوا وہ میرے علم میں ہے، مگر لاچی خان کا سر یہاں کس طرح آ گیا؟ اس کی لاش تو ندی میں پھینک دی گئی تھی۔ نیلی فی الواقعہ حیران و پریشان تھی۔ دلارام نے پلٹ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا اور کہنے لگی، بانو، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ لاچی خان کا سر میرے پاس کس طرح پہنچ گیا۔ حالات نے صورت ہی کچھ ایسی اختیار کر لی ہے، اگر میں بیان بھی کر دوں تو آپ اس پر یقین نہ کریں گی۔ اس کے باوجود میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب آپ محل میں آئی تھی اس وقت میں خود آپ کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، نہ شہزادہ علی نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ یہی وجہ ہے آپ نے میرے سلوک میں بیگانگی پائی ہوگی، مجھ سے اجنبیت محسوس کی ہوگی۔ میں نے آپ کی کہانی سنی مگر اس پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے حجاب کے پردے حائل تھے، لیکن اب حجاب کے پردے اٹھ چکے ہیں۔ شہزادہ علی میرے سامنے اپنی کتاب دل کھول چکے اور میں نے محبت کی داستان پڑھ لی ہے جو گونا بستی میں لکھی گئی تھی، اب جان گئی ہوں۔ صفدر نگر کی تقدیر کا نیا ستارہ آپ کے خط جبین سے ابھرنے والا ہے۔ آپ ہی وہ پھول ہیں جو سارے گلستان کی زینت بننے والا ہے، آپ ہی۔ نیلی حیرت و احتجاب کے عالم میں دلارام کی گفتگو سنتی رہی۔ اچانک اس نے دلارام کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دلارام، مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کرو، میں تو ایک ایسا پھول ہوں جسے شاخ سے نوچ کر مسل دیا گیا۔ میں تو وہ منحوس ستارہ ہوں جو طلوع ہونے سے پہلے ہی قسمت کے اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے نیلی کی آواز برا گئی، مگر جذبات کی آنچ پر پگھلتی اور بولتی چلی گئی۔ پچھلی بار جب میں شاہی محل میں آئی یا لائی گئی، تم نے میری کہانی پر اس لیے یقین نہیں کیا تھا کہ تم اپنے شہزادے کی مزاج شناس ہو۔ تمہیں معلوم تھا شہزادے جب بستیوں سے گزرتے ہیں تو اپنے پیچھے کئی کہانیاں چھوڑ آتے ہیں جنہیں شاہی محلوں میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تم جانتی تھی میں بھی ایک کہانی بن جانے والی ہوں، کیونکہ شاہی محل میں پہنچ کر شہزادہ علی گونا بستی میں پیش آنے والے واقعات کو بھول جائیں گے۔ نہیں بانو، ایسا نہیں ہوا۔ میرا نام نیلی ہے، مجھے بار بار بانو کہہ کر شرمندہ نہ کرو۔ یہ لقب تو امیر زادیوں اور شہزادیوں کے لیے مخصوص ہے، اور میں ایک غریب آدمی کی بیٹی ہوں۔ دلارام خیال انگیز لہجے میں بولی، میں نے تو سنا ہے آپ کا نام نیلوفر بانو ہے، اور ہم اس نام کی عزت کرنے پر مجبور ہیں۔ 20 سال پہلے یہ نام صفدر نگر کے شاہی خاندان میں بونچال بن کر آیا اور طوفان بن کر گزر گیا۔ 20 سال کے بعد یہ نام مقدر کے ستارے کی طرح پھر طلوع ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتی؟ وقت نے پرانی کہانی پھر دہرائی ہے، اور گونا بستی پر ایک بار پھر شاہی عتاب نازل ہونے والا بلکہ ہو چکا ہے۔ نہیں، اس بار کہانی کا انجام مختلف ہوگا۔ آپ کا نام شہزادہ خرم ذیشان کی زندگی بن چکا ہے، ان کا دل صرف آپ کے نام پر دھڑکتا ہے۔ دلارام نے جس وثوق و یقین کے ساتھ شہزادہ خرم کی محبت کا ذکر کیا، اس نے نیلی کے سوئے ہوئے جذبات کو پھر بیدار کر دیا۔ پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو کام کر ٹوٹے اور آرزوں پر بہنے لگے۔ دلارام، تم کہتی ہو رات گونا بستی میں جو کچھ ہوا تم اس سے پوری طرح واقف ہو، مگر میرا خیال ہے تم ان تیروں کی خلٹ سے آگاہ نہیں جو رات میرے دل میں ترازو کیے گئے۔ تم نے میرے کلیجے پر اترنے والے وہ خنجر دیکھی ہی نہیں جن کے زخم زندگی بھر مندمل نہ ہو سکیں گے۔ تمہیں ان انگاروں کی تپش کا تجربہ نہیں جو میرے دامن پر اچھالے گئے۔ رات اگر تم نے شہزادہ کی گفتگو سنی ہوتی تو یقیناً عورت کے بے بسی پر تڑپ اٹھتی۔ میری بدنصیبی مجھے ایک زخمی مسافر کے روپ میں ملی، اور میں پہچان نہ سکی کہ اس چہرے کے پیچھے ایک ولی عہد سلطنت چھپا بیٹھا ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ ایک شہزادہ میری بدبختی کا بھیس بدل کر مجھ سے کھیلنے آیا ہے تو میں دل کی بازی یوں نہ ہار دیتی۔ دلارام اس کی دلی کیفیت سمجھتی تھی، اس کا دکھ جانتی تھی، لیکن اسے مطمئن کرنے سے بھی قاصر تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے آنچل سے نیلی کے آنسو پونچھے، اسے لے کر دیوان کی چاندنی پر بیٹھ گئی اور بولی، میں بتا چکی ہوں رات آپ نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اب پھر کہتی ہوں آپ شہزادہ علی سے نہیں بلکہ ان کے روپ میں جنگل کے ایک درندے سے ملی تھیں۔ نیلی کی آنکھوں میں تحیر کی جھلک نمودار ہوئی، اتنی گم کردہ ہوش نہ تھی کہ خواب اور حقیقت میں فرق محسوس نہ کر سکتی۔ پھر رات کے خوفناک واقعہ کا ثبوت تو لاچی خان کے کاسہ سر کی شکل میں اسی کمرے کے تاقچہ میں موجود تھا، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے نہ پائی تھی کہ اس وقت عقب میں کٹکا سن کر دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ ان کے سامنے دروازے کے پٹ کھلے اور صفدر نگر کا وارث تخت و تاج شہزادہ خرم ذیشان اندر داخل ہوا۔ شہزادے کو دیکھتے ہی وہ دونوں بیک وقت یوں اچھل کر کھڑی ہو گئیں جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے انہیں یک لخت اچھال دیا ہو۔
ایک لمحہ کے لیے دلارام بھی بوکھلا اٹھی کہ کہیں شمشیر ہی تو نہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے شمشیر کے بدن پر جو لبادہ دیکھا وہ مختلف تھا۔ پھر شمشیر کے بائیں کان کی لو تھوڑی کھٹی ہوئی تھی، جبکہ اس وقت جو صورت سامنے تھی اس کے دونوں کانوں کی لویں صحیح و سالم تھی۔ دلارام سمجھ گئی آنے والا شمشیر نہیں بلکہ اس کا محبوب شہزادہ خرم ذیشان ہے، لیکن ان دونوں کی شکلوں میں اس قدر کامل مشابہت دیکھ کر دلارام کا ذہن جیسے آپ سے آپ گھومنے لگا۔ غالباً شہزادہ خرم نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی محسوس کر لی تھی۔ وہ بولا، دلارام تم اس قدر پریشان کیوں نظر آتی ہو؟ یہ آواز اگرچہ دلارام نے 5 سال کے بعد سنی لیکن اس کی جانی پہچانی تھی۔ پہاڑی قلعہ سے واپسی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ شہزادہ خرم اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوا اور دلارام کے سامنے آیا تھا۔ اس سے قبل اس نے اپنے شہزادے کی داستانی مصیبت ظریف کماندار ہی کی زبانی سنی اور اسی کے ذریعے ہدایت وغیرہ موصول کرتی رہی تھی۔ اگرچہ وہ کئی بار شہزادے سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر چکی، مگر اسے ہمیشہ یہی جواب ملتا رہا کہ ابھی تک ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ آج وہ بنفس نفیس دلارام کے کمرے میں موجود تھا۔